अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी ज़बान की किरा खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजल्ली वज़ीरम मिन अहली, और ऐ अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे और उसको खुलूस खालिस अल्लाह के लिए करते हैं और उसको कबूलियत का दर्जा मिले। आज जो हम आयात करेंगे, हमारा 7वां सिपारा शुरू हो चुका है और आज हम आयात करेंगे 87 से 87 88। जी, तिलावत कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المائدة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العلي العظيم. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। पहले सबसे पहले जो है हम लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमा करेंगे। अपने अपने कुरान पे नज़र रखें। आपके पास या तो साबिर करनी का होना चाहिए है, या आपके पास मेरा ख्याल है सबाहत ने सिपारे दिए हुए हैं, तो उसको सामने रखें और जो हम बोलेंगे उसको भी साथ साथ देखें। ठीक है। या अय्युहा, ए, अल्लज़ीना, वो जो, आमनु, ईमान लाए, जिसको हम ए लोगो भी कह सकते हैं और सिर्फ ये भी कह सकते हैं वो जो ईमान लाए। ला, नहीं, तो हर रेमू, हराम करो, तुम हराम करो या तुम हराम ठहराओ, तय्यबात, पाकीज़ा चीजें, माँ, जो, अहल्ला, हलाल किया, अल्लाहु, अल्लाह ने, लकुम, लिए तुम्हारे, व, और, ला, नहीं, तातदू, तुम हद से बढ़ो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला, नहीं, युहिब्बु, मोहब्बत करता या पसंद करता, मुअतदीन, हद से बढ़ने वालों को, व, और, कुलू, खाओ, मिम्मा, उसमें से जो, रज़क़कुम,
रिस्क दिया तुमको, अल्लाहु, अल्लाह ने, हलालन, हलाल, तय्यबन, तैयब, पाक, व, और, इत्तकू, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह, अल्लाह का, अल्लजी, वो जो, या वो जात, तुम, हो तुम, बेही, जिस पर, मुमिनून, ईमान रखते। ठीक है, वत्तकुल्लाह, और डरो या तकवा इख्तियार करो, अल्लाह, अल्लाह से, अल्लजी, वो के, यानी कि अल्लाह, अल्लजी, अंतुम, तुम, बिही, इसमें बे है ना, जिस पर, मुमिनून, ईमान रखते। बस सिर्फ दो आयत हैं, इनका ताल्लुक पीछे से है। तो अब हम रूट वर्ड्स देख लेते हैं और वर्ड एनालिसिस कर लेते हैं। आज के उसमें एक भी लफ्ज नया नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी दोबारा लिख दिया है आप लोगों के लिए। या अय्युहा हरफे निदा, अल्लजीना इसमें मौसूला, किससे जुड़ा हुआ है? आमनू से, है ना। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला नहीं, तो हर रेमू, हा रा मीम, बहुत दफा बता चुके हैं। मना करना, रोकना, हराम होना, है ना। इंग्लिश में भी सुन ले, फॉरबिट, प्रोहिबिट या प्रिवेंट, और अनलॉफुल, हराम जिसको हम कहते हैं ना। और वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ना, हरेम यहरमुहुम, गैर कानूनी चीज। उसी से कौन कौन से लफ्ज निकले हैं? अहराम, है ना। जो हराम बांधते हैं तो कुछ चीजें हमारे लिए मना हो जाती है ना। और यहाँ तो हर रेमू है, तो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल, हर रमा युहर्रिमु तहरीम, ना तुम हराम ठहराओ, ना तुम हराम करो। ठीक है, ये पुराने ही लफ्ज है, लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ तरह तो हर रेमू करके आया है, तो उधर ध्यान नहीं जाता है। हरमैन शरीफैन में भी कुछ चीजें मना है करना, है ना, इसलिए उनको हरमैन शरीफैन कहते हैं। तो ये बात, ये भी पुराना लफ्ज है। तो या बा, है ना। तैयब जो है वो वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, इसम के तौर पे भी, पाक, और पाक होना, साफ होना। और जब सिर्फ तैयब आता है तो उसमें हलाल खुद ब खुद छुपा हुआ होता है, बगैर हलाल के वो चीज तैयब हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो गुड, प्लेजेंट, क्लीन, हेल्दी, कानूनी चीज, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और अगर हलाल की बात अलग आ गई है और फिर तैयब आया है, तो हलाल में सारी चीजें दूसरी आ गई, और तैयब में हेल्दी, साफ सुथरी चीज हो गई। ठीक है, जैसे मुख्तलिफ तरीकों से ये आता भी है। तय्यबात, पाकीज़ा चीजें, माँ जो, अहल्ला, हा लाम लाम। अब ये तरह तरह से इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं हमने ये सवाल हल कर लिया है, या नमक को उसमें हल कर लो, घोल लो, हाँ, वो भी हल, यही हा होता है। तो खोलना, हल करना, है ना। फिर जिस चीज की इजाजत, यानी हलाल हराम भी होती है, इजाजत अल्लाह ताला ने दी, हलाल कर दिया है। और उसी से फिर ये कानूनी चीज है ना, यानी कि फिर हलाल हराम जैसे एक दूसरे के उलट है ना। तो ये सारे मतलब हमारे जहन में होने चाहिए, क्योंकि ये सारे आते हैं कुरान में, है ना, तो हमारे जहन में होने चाहिए। देखिए, कोई भी नया लफ्ज नहीं है, और कितने गिनती के हैं। अगर पूरे हफ्ते में ये आपको याद हो जाए तो कौन सी ऐसी बात है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं है। अहल्लल्लाहु, हलाल किया अल्लाह ने, लकुम, लिए तुम्हारे। अब ये लाम आया ना, तो यहाँ ये लिए के लिए आया है, लिए तुम्हारे। वाह, और ला नहीं, ता तदु, पुराना लफ्ज है। रूट वर्ड क्या है? आइन दाल वाओ। हुदूफ का मतलब है दुश्मन या दुश्मनी करना, और ट्रांसग्रेस, हद से बढ़ना। तो तुम हद से ना बढ़ो, और ना तुम हद से बढ़ो। ते लग गया ना शुरू में, ता तदु, तुम हद से बढ़ो, हाँ? और ना तुम हद से बढ़ो, इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु,
मोहब्बत करता या पसंद करता। हा बाबा, ये भी पुराना लफ्ज है। हब्बा, हब्बा जो है दाने को भी कहते हैं, बीज को भी कहते हैं, और मोहब्बत को भी, और मोहब्बत करने को भी, और उसी से महबूब। है ना, ये सारे लफ्ज हम जानते हैं ना। इंग्लिश में भी इसीलिए लिख दिया लव या टू लव या ग्रेन, कॉर्न, सीड, इन सब के लिए लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, नहीं मोहब्बत करता, मोतदीन, फिर वही उदो आ गया, हद से बढ़ने वालों को। वाह, और कुलू, खाओ। कुलू, अकला, जिसका आपका टेस्ट हो चुका है ना, वैसे तो आपको पता ही था, लेकिन वो क्योंकि गलत लिख गया इसलिए आपसे गलती हुई है। तो अलिफ काफ लाम, अकला, अकला का मतलब खाना और निगलना, सॉलो करना पूरा है। मिम्मा, मिन मा, उसमें से जो, रज़क़कुम, रिस्क दिया तुमको। रिस्क, राज़िक़ाफ, रोजी, अल्लाह की नेमत। कहते हैं बगैर मेहनत के हासिल होने वाली चीज, यानी हमने उसके लिए मेहनत नहीं की, अल्लाह ताला, आंखें अल्लाह ताला ने दी है, ये भी रिस्क है। औलाद अल्लाह ताला ने दी, हमने क्या मेहनत की है? हम चाहें तो भी बाज़ दफ़ा औलाद नहीं होती, तो अल्लाह ताला की दी हुई है। इसलिए रिस्क सिर्फ खाना पीना नहीं है, जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने दी वो भी सारी रिस्क ही हैं। और जब हम हलाल तैयब की बात करते हैं तो सिर्फ खाना पीना नहीं, और भी चीजें जो कि हम इसमें तफसीर में भी बात कर लेंगे। रज़क़कुमुल्लाहु, रिस्क दिया तुमको अल्लाह ने, हलालन, हलाल, तय्यबन, तय्यब, वही रिपीट हुई है ना। वत्तकुल्लाह, ये पुराना लफ्ज है, वाव काफ ये है। क्या है कि अल्लाह, बचना, गुनाहों से रुकना, अल्लाह की नाराजगी से बचना है, उसी से मुत्तकी है, तकवा है ना, डरना, बचना, ये सारे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं ना। अपने को प्रोटेक्ट करना, हम अल्लाह ताला के डूज एंड डोंट्स को फॉलो करेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे तो हम जो है वो जहन्नुम से बचेंगे, है ना। तो गार्ड अगेंस्ट इविल, यानी कि गुनाहों से अपने आप को बचाना। तो ये सारे अल्फाज हैं। चलिए अब हम इसकी जो है वो तफसीर कर लेते हैं। और तफसीर में आप देखें कि हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 7वां सिपारा हमारा शुरू हो चुका है, और इसका ताल्लुक हमारे पीछे जो सूरह मायदा चल रही थी, छठे सिपारे से, वो हमने पिछली दफा आपको समराइज किया है ना। वैजा समेऊ, और वैजा समेऊ में हमने क्या चीज जो है पढ़ी थी, कि इसमें आप देखें कि असल में जो पिछली आयत में मोहसिनीन का जिक्र था और बेहतरीन आमाल का जिक्र था, है ना। फिर इबादत में एहसान, है ना, इबादत में एहसान की भी हमने बात पढ़ी थी कि क्या क्या है, किस किस चीज में जज़ाउल मोहसिनीन में है। तो वो सारी चीजें जो आयत नंबर 82 से चल रही थी, और फिर हमने जहाँ 83 में पढ़ी, तो क्या क्या था कि मोहसिनीन का जिक्र और बेहतरीन आमाल का जिक्र, और इबादत में एहसान, लोगों से एहसान का मामला है। और उससे पहले की आयत में हमने क़िस्सीसीन और रुहबान का जिक्र पढ़ा, कि अल्लाह ताला ने कुरान में अहकामात दिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल बन के उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। फिर गुलूफ की बात हुई कि ना बढ़ाना है ना घटाना है। तो जो अहकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं उन पर अमल, वैसे का वैसा, ना बढ़ाना ना घटाना है ना। इसको अब जहन में रखें और अब जो है वो अल्लाह ताला किससे खिताब कर रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। और ये हर दफा बात होती है कि ईमान वालों का जिक्र पूरे कुरान में कितनी मर्तबा है, 89, और सबसे ज्यादा जो है वो सूरह मायदा में है ना, और उसके बाद सूरह बकरा में है। तो यहाँ पे जो है अल्लाह ताला हमको मुखातिब करके क्या फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम हराम मत करो तय्यबात को, पाकीज़ा चीजों को जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया, और तुम हद से ना बढ़ो। और अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। ये जो खाने पीने की चीजों में हलाल हराम का कॉन्सेप्ट जो है ना,
وہ تمام جو شریعتیں، الہامی شریعتیں جو اسلامی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہیں، اس میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک رہا ہے، اور قرآن میں اس پر بار بار ان مسائل پہ بات ہوئی ہے، اور یہ موضوع سورہ بقرہ سے چل رہا ہے نا؟ سورہ بقرہ ذرا یاد کریں ہم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب کر کے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ انسانوں کھاؤ زمین کی وہ چیز جو حلال ہے اور طیب ہے، حلال طیب وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا دشمن ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ حلال طیب اگر ہم نہیں خیال کریں گے تو ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، ہے نا؟ آیت نمبر 168 آپ خود بھی پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، ہم پوری تفصیل سے کر چکے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں یا ایھا الذین آمنو، اب وہاں پہ پہلے یا ایھا الناس کہہ کے بات کی گئی، اور پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے کلو من طیبات ما رزقناکم، یہاں پہ صرف طیب، جیسے آپ کو پتا ہے جب خالی طیب آئے تو حلال خود بخود آ جاتا ہے، منت طیبات کھاؤ طیبات میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور یہاں پہ کھانے پینے کو شکر سے کر دیا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد پھر مزید اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ عربوں کے ہاں بھی نسل در نسل جو ہے، جو رائج مشرکانہ قسم کے جو ہے نا وہم، ہے نا، وہم جو تھے، اس کی وجہ سے جو ہے چیزوں کی حلت اور حرمت، یعنی حلال اور حرام کے ان کے ذہن میں غلط تصورات تھے جو کہ دماغ میں پختہ ہو چکے تھے، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہندو اور مسلمان اور سب لوگ ایک جگہ رہتے تھے، تو بہت ساری جو ہندوانہ چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے دماغ میں ایسی پختہ ہو گئی ہیں کہ وہ وہاں کی چیزیں اسی طرح سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں بھی کیونکہ مشرکانہ اوہام تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے بھی ذہن میں غلط تصورات پختہ ہو چکے تھے جو کہ نکلنے میں بہت ٹائم لیتے ہیں، اسی لیے بار بار ان مسائل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور سورہ مائدہ میں کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم ہوں، تو اس لیے یہاں پہ پھر ہوں، تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے تھے کہ تقویٰ کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کمانے کے، ہے نا، کہ بہت نیکی کمانے کا جذبہ ان میں ہوتا تھا، تو کئی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اس لیے حد سے تجاوز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات کیوں کی گئی، پہلے اس کا بھی ہمیں کانسیپٹ ہونا چاہیے، کیونکہ پیچھے جب ہم نے ویزا سمیعو پڑھا کہ جب حبشہ کے نصارہ نے جو ہے، عیسائیوں نے جب سنا، نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کہ انہوں نے سنا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے وہ حق کو قبول کرتے ہیں، تو وہ ان کی پازیٹیو چیزیں، اور نصارہ کی پازیٹیو چیزوں میں کیا تھا کہ وہ حق کو قبول کرنے والے ہیں، ہے نا؟ پیچھے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نصارہ کی تعریف بیان کی، ہے نا؟ لیکن نصارہ میں ہی ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے رہبانیت ایجاد کی ہے نا؟ تو نصارہ کی جو تعریف بیان کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نصارہ میں عبادت اور زہد کے ساتھ کیا تھا، ترک دنیا کا ایک ایلیمنٹ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا، انہوں نے خود پیدا کیا ہوا تھا، انہوں نے خود پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا، ہے نا؟ اور یہ آگے آپ پڑھیں گے کہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی ہے نا؟ تو عبادت اور زہد کے ساتھ ترک دنیا، اور یہی چیز ہندوؤں میں اور بدھ مت میں بھی ہے نا؟ تو اس میں جو حلال کو حرام کرنے کے 3 درجے ہیں، پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں نا۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو معرف القرآن مفتی محمد شفیع، ہے نا، اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں مل جائیں گی، کہ ترک دنیا جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود کے اندر ہو، اور ترک شہوات اور لذت جو ہے وہ اگر حد میں ہے، تو ایک درجے میں وہ پسندیدہ ہے، لیکن اس سے تجاوز کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہو، تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ اب یہ 3 چیزیں آپ لوگ لکھ لیجئے گا، حلال کو حرام کرنے کے 3 درجے۔ نمبر 1 کیا ہے
کہ اعتقادن، کہ اعتقادن اس کو حرام سمجھا جائے، اعتقادن حرام سمجھا جائے یعنی اس چیز کا حلال ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو تو اس کو حرام سمجھنے والا کافر ہو جائے گا۔ یعنی کسی چیز کو کوئی شخص نے اپنے اوپر اعتقاد اس کا ہے کہ یہ حرام ہے، حالانکہ آتھینٹک قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو حلال ہے نا، سارے ہمارے پاس آتھینٹسٹی موجود ہے۔ اگر اب اس کو اس شخص نے اعتقادن حرام سمجھا تو وہ کافر ہو گیا، ہے نا، یہ سمپل سا رول ہے۔ اچھا، اب دوسرا کہ قسم کھا کر، یعنی قولن قسم کھا کر اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے نا، اس کا حکم ہے کہ ایسی قسم کھانا جو ہے وہ گناہ ہے نا، کوئی چیز حلال تھی اور قسم کھا کے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے حرام ہو گئی، تب اس پر لازم ہے کہ کیا کرے، قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے۔ اسی لیے ہم نے آج صرف یہ دو آیات ہی لی ہیں، اس کے بعد پھر قسم والی آیات ہم کریں گے۔ اچھا، اب تیسرا کیا ہے کہ اعتقاد اور قول سے کسی چیز کو حرام نہ کیا ہو مگر عمل میں ایسا معاملہ ہو، عمل میں ایسا معاملہ ہو جیسے حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیسے کہ حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے، اگر وہ فرض کریں نمبر ون ہے، ٹھیک ہے، تیسرا سمجھیں آپ اچھی طرح سے، اعتقاد اور قول سے کسی چیز کو انہوں نے حرام نہیں کیا مگر عمل ان کا ایسا ہے کہ جیسے اس چیز کے ساتھ حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی پہلی صورتحال یہ ہے کہ اگر حلال کو چھوڑنا وہ ثواب سمجھتا ہے تو یہ بدعت اور رہبانیت ہے، جس کا گناہ عظیم ہونا قرآن اور سنت سے ثابت ہے نا، اس پر پابندی سے قائم رہنا گناہ ہے۔ البتہ اگر ایسی پابندی، ہے نا، دوسری کیا ہے، اگر ایسی پابندی ثواب کی نیت سے نہ ہو، ہے نا، اس نے پابندی تو لگائی اپنے اوپر لیکن ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ کسی جسمانی یا روحانی بیماری کی وجہ سے ہمیشہ چھوڑنے کا اس نے ارادہ کر لیا تو گناہ نہیں ہے۔ تو بہت سے صوفیہ کرام اور بزرگوں سے حلال چیزوں کو چھوڑنے کی جو روایات ہیں وہ اس میں داخل ہیں کہ انہوں نے کسی خاص چیز کو اپنے نفس کے لیے، اپنی روح کے لیے مضر سمجھا تو انہوں نے بطور علاج چھوڑ دیا۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ حد سے تجاوز نہ کریں، جو رزق حلال دیا گیا ہے اس کو کھائیں اور تقوی اختیار کریں، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تقوی ہے۔ رہبانیت بہت آسان ہے کہ ہم نکل جائیں جنگلوں میں، کسی سے رابطہ نہ رکھیں، نہ کچھ کھائیں نہ پئیں اور ایسے، تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں، ہم رہیں اسی معاشرے کا حصہ اور پھر ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کریں، وہ زیادہ مشکل چیز ہے۔ تقوی یہی ہے نا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور شکر کریں، ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں بہت ساری روایات ہیں، تو بہت ساری تو ہم نہیں لے سکتے، البتہ کچھ چیزیں ہم اس میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کیا بات کی کہ نصارہ کے بارے میں ان کا حق کا قبول کرنا، ان کی تواضع، ان کی انکساری، ہمبل ہونا، وہ سب چیز ٹھیک ہے، لیکن ترک دنیا اور رہبانیت جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ شرک فی الحکم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس سے ہٹ کے ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی خاص عذر ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو یا پسند ناپسند وہ چیز ہمیں پسند ہی نہیں، فرض کریں کچھ لوگوں کو جو ہے بڑے کا گوشت نہیں پسند، ہے نا، تو بہت سے لوگ چکن نہیں کھاتے، وہ ایک الگ چیز ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں کہ فلاں چیز ہم کو پسند نہیں مگر اس کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، حد سے نہ بڑھو، یعنی جو بھی ہمارا کھانا پینا ہے اس میں ہم کو معتدین نہیں ہونا ہے۔ اور اسی چیز کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اور اس کا قصہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، کیا آپ کو قصہ بتایا تھا کہ ہارون رشید کے دربار میں کسی نے پوچھا کہ پورے قرآن میں
के ऊपर तो कोई आयत ही नहीं है। तो उसमें हसन बिन, वो हजरत अली के नहीं, वो दूसरे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया था कि क्या तुमने सूरह आराफ की जो है आयत नंबर 32 नहीं पढ़ी, जिसमें आधी आयत में पूरा तिब आ गया है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर हद से ना बढ़ो। जब हम हद से नहीं बढ़ते, जब हम खाना पीना 1/3 खा रहे हैं, 1/3 पानी और 1/3 हमने हवा के लिए छोड़ा है। जो अल्लाह ताला ने हलाल खाओ तो हमने हलाल खाया है, हराम से हमने अपने आप को बचाया है। और जब हिजरत करके लोग वहां से गए मक्का से मदीना, तो मदीना में कोई बीमार ही नहीं होता था, क्योंकि वहां लोगों का स्टाइल ही यही था कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ ना करो, क्योंकि वो हद से बढ़ने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है ना। एक होता है कि हराम को हलाल करना, है ना, ये भी सख्त नापसंदीदा है कि कोई चीज हराम है और हम हलाल कर रहे हैं, है ना, ये नापसंदीदा है। मगर हलाल को हराम करना और भी ज्यादा नापसंदीदा है, इसलिए इससे लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है ना। एक चीज हलाल है और हम उसको हराम किए बैठे हैं, हमको देख के कोई हमको रोल मॉडल बना ले, तो कहेगा नहीं ये तो कुरान पढ़ाती है इन्होंने अपने लिए, तो हमने 10 लोगों को उससे महरूम कर दिया। तो इससे लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है, लोग मुशक्कत में पड़ते हैं। तो जो चीजें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बनाई हैं, खाने पीने ओढ़ने पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो कोई शख्स उसको दीन के नाम पे हराम कर रहा है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम नहीं किया और ना कोई ऐसी बात की उन्होंने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कोई तो कोई और कैसे हलाल को हराम कर सकता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इख्तियार नहीं दिया, है ना। और हमको ये सारी चीजें पता है ना, ये सारी चीजें हमको पता है कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इख्तियार नहीं दिया। और दीन में पसंदीदा रास्ता एतदाल का रास्ता है। अच्छी चीज को नेकी समझकर अपने ऊपर हराम करना नापसंदीदा है ना। उसी से अगली जो जुड़ी हुई आयत हैं, क्योंकि उससे जुड़ी हुई हैं, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, और खाओ जो अल्लाह ताला ने तुमको रिस्क दिया है, हलाल और पाक, है ना। तो तैयब क्या है कि कमाई भी हलाल हो, है ना। पहले हम ये बात कर चुके हैं कि किसी ने कहा कि हम जो है, हाँ खाना पीना तो हमारा हलाल होता है, हाँ ये जो बाकी चीजें घर में रखी हैं, सोफा है या हमने जो वो घर लिया है तो वो सूद के पैसों से, तो वो भी कमाई भी हलाल हो। कोई हलाल चीज अगर हराम तरीके से हासिल की गई, चोरी से या कोई भी हराम तरीका, तो वो सारी चीजें फिर हराम हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करो अगर तुम मोमिन हो, ईमान रखते हो, और ईमान तकवा का मुतालबा कर रहा है। तो अब आप इसमें देखें कि सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, कि ए नबी आप उस चीज को अपने ऊपर क्यों हराम करते हैं जो अल्लाह ने आप सबके लिए हलाल की है। अब वो लंबा किस्सा हम सबको पता है ना। सूरह तहरीम की आयत नंबर कौन सी है? आयत नंबर 1 पहली, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के कहने पे, खैर वो तो लंबा किस्सा है, लेकिन इतना सा है कि अज़वाज मुतहरात में से किसी ने कहा कि आप जब फलां के पास जाते हैं तो आप शहद खा के आते हैं तो आपके मुंह से जो है वो स्मेल आती है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सोचा कि अब मैं इसको नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने फौरन पकड़ लिया कि या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। तो यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इख्तियार नहीं है तो और किसी को क्या। फिर इसी सिलसिले में और भी कई एक रवायात हैं कि एक शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं गोश्त खाता हूँ तो नफसानी ख्वाहिशात का गलबा होता है, इसलिए मैंने अपने ऊपर गोश्त हराम कर लिया। अगर कोई खास चीज खाने से हमारे ऊपर कोई रूहानी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, बहुत से लोगों को कोई खास चीज खाने से डायरिया हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, या उनको लगता है अगर कि वो रूहानी तौर पे थोड़े से दूर हो गए हैं, तो वो अपने ऊपर हराम ना करें, हाँ उस चीज से अपने आप को बचा के रखें। लेकिन ये लफ्ज कि हराम हलाल, ये तो अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं। जिस पर ये कहते हैं कि आयत नाज़िल हुई, तो बहुत सारी रिवायातें तफसीर इब्ने कसीर में,
اگر کوئی چیز کھانے سے کسی کو ذاتی نقصان ہوتا ہے کہ نیند آ رہی ہے، سستی ہوتی ہے، جیسے میں اگر کافی پیوں رات کو تو میری نیند بھاگ جائے گی، تو میں نے حرام تو نہیں کی ہے، میں رات کو نہیں پیوں گی۔ تو ہر ایک اپنے حساب سے، کسی کا پیٹ خراب ہو رہا ہے، کسی کو سستی ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تو اس کا استعمال کرنے سے رک سکتا ہے، مگر اس کو حرام کرنا یہ شریعت کا حصہ نہ بتائے۔ حضرت نعمان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اگر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، حلال حرام کی تمیز کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کر رہے ہیں، فرائض پہ عمل کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرح حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہنا بھی لازم ہے، کیونکہ جیسے نماز کا تعلق عبادات سے، اس طرح حلال حرام کا تعلق بھی عبادات سے ہے، کیونکہ زندگی میں جو اعتدال ہے وہی فائدہ مند ہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ کیا کرتے، انہوں نے کہ کچھ لوگ نے کیا کیا کہ اپنی، کیونکہ وہ دین سے بہت محبت کرتے تھے، تو وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر جو ہے وہ دین میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ اور اس میں بہت سے نام کے ساتھ قصے ہیں کہ عثمان بن مطعون اور کچھ اور صحابہ کا بھی اس میں ذکر ہے، تفسیر ابن کثیر نے، سب کا میں نام نہیں لے رہی ہوں، کہ ان میں سے کسی نے جو ہے اپنی بیوی سے کنارہ کنارہ کشی اختیار کی ہوئی، ان کی بیوی جو ہے وہ ازدواج مطہرات کے پاس آئی تو بہت بری حالت میں تھیں، تو پوچھا انہوں نے ازدواج مطہرات نے ایسا کیوں رکھا؟ تو کہا کہ میرے شوہر میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یعنی کہ وہ ساتھ میں جو ہے کوئی جو ہے ان کا تعلق ہی نہیں تھا سیکس کا، تو اس لیے ان کا جو ہے سجنے بننے کا، ان سب چیز کا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ بات پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے باقاعدہ سمجھایا۔ اس طرح کچھ اور لوگوں نے بھی، ایک اور صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شادی کے، میں نام کسی کا نہیں لے رہی ہوں، کہ شادی کے بعد بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، تو آپ نے ان کو بلا کر سمجھایا، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے، مسلسل قرآن پڑھتے تھے، مسلسل نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے ان سے کو بلا کے سمجھایا کہ کبھی روزہ رکھو، کبھی چھوڑو، قرآن چلو پورے مہینے میں ختم کر لو، اور دوسری تمام ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اعتدال کے ساتھ ہیں۔ پھر بخاری کی روایات ہیں، روایت میں سے ایک ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ازدواج مطہرات کے پاس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا، تو ان کو کم لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کیونکہ وہ تو رسول ہیں اور ان کی اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو ہم جتنا کر سکیں ہم کریں۔ تو ایک نے کہا کہ میں رات کو نہیں سوؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں روزانہ روزے رکھوں گا۔ جب آپ گھر تشریف لائے اور آپ کو ازدواج مطہرات نے بتایا کہ لوگ آئے تھے اور اس طرح سوال کیا تھا اور یہ کہہ رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے ہیں اور فرمایا لوگوں کو جمع کر کے کہ میں سنتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، سنو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، ہے نا، ہم سب کو پتا ہے، ہم جو ہے سیرت پڑھتے رہے ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور میں روزے رکھتا ہوں اور میں روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور ایک اور روایت میں کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی کھاتا ہوں، اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ یہ حدیث آپ سب کو پتا ہوگی کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول، عبدہ رسولہ، محبوب ترین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ہے نا، تو ان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کی حلال حرام کی اجازت نہیں دی، دوسرے یہ کہ کیونکہ انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہمیں ہمارے لوگوں سے تعلقات ہیں، اور اس میں وہ مولانا رومی کا یاد رکھیں
کہ یہ چیزیں ہم کو تو کرنی ہے، لیکن ان کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے، اتنی محبت نہ آئے کہ ہم کو ڈبانے کا سبب بن جائے۔ آب زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی از ہلاک کشتی است۔ جب تک کشتی کے نیچے پانی ہوتا ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں، زین للناس حب الشہوات من النساء، یاد کریں دوسرا رکوع جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ رشتے ناطے، یہ صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے ملنا، بات چیت کرنا، حقوق العباد، حقوق اللہ، سب چیزیں ہم کو کرنی ہیں، لیکن اس کی محبت ہمارے اندر اتنی نہ آ جائے کہ ہم اللہ کی محبت کو بھول جائیں، ہے نا۔ ابھی آپ نے ٹیسٹ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو وسیلہ یہی ہے کہ اپنا ایمان پکا کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کرنا ہے نا، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا اس طرح سے کرنا، اپنی مرضی سے نہیں، ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، کیونکہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہاں پہ فرمایا ہے کہ معتدین کی بات کی گئی ہے کہ معتدین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، اور معتدین، اب اس میں جو ہے دیکھیں، کیونکہ جو ہے جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے حلال ٹھہرائیں، اور پھر حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی دین میں غلو یہ بھی ہو گیا، ہے نا۔ جیسے عیسائیوں میں خرابی، ہندوؤں میں، جوگیوں نے، بدھ مذہب میں لوگوں نے دنیا کو تج دیا، تو اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ہے نا۔ تو وہ سارے میں نے آپ کو روایات بتائی ہیں، ہے نا۔ تو حد سے نہیں بڑھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، حلال اور طیب کھانا ہے، وہ بھی ثواب سمجھ کے ہیں۔ تو مادی نہیں، دلی اور روحانی دوری کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہماری دلی طور پہ ہم ان سے دور رہیں، یہ نہیں کہ ہم جسمانی طور پہ جنگلوں میں نکل جائیں، کھائیں پیئیں بھی اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، رہبانیت نہیں۔ اسلام میں ہر چیز کے قاعدے اور اصول ہیں، کھانا پینا، شادی ایکسیکٹرا، ہر چیز ہیں۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہم جسمانی اور روح کے تقاضے دونوں پورا کریں، اور انسانی رویوں پہ دیکھیے آج کل جنک فوڈ کتنا ہے، اور کیونکہ اتفاق سے ہمارا تو کام ہی اس پہ بیہیویئر ایشوز پر ہیں، تو جنک فوڈ کا اثر جو ہے کیا ہے کہ انسان کے جسم میں وہ کیمیکلز جمع ہو کے جو بہت ہی برا اثرات ڈالتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح زبان کی حفاظت بھی کھانے پینے اور بولنے میں ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنی ہیں، اور پھر حد سے بڑھنے میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خیر الامور اوسطہا، تمام کاموں میں اوسط بہتر ہے، کھاؤ اپنے رزق میں سے، دوسروں کا نہ مارو، حلال اور طیب، ایمان اور تقوی کا تقاضا، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ اور حد سے بڑھنا دیکھیے اصل کس کس چیز میں کہ بنگ ڈرنکنگ ہے، ویکینڈ میں سارے پیسے اڑا دینا، ہے نا، باہر کی کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ اتنے کپڑے پہنے ہی جا رہے ہیں، کچھ سارے کے سارے اتار کے ہیں، ہے نا، کہ خواتین کچھ تو بالکل ہی اتار چکی ہیں، جبکہ جو ننز ہیں وہ عورتوں کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ نہیں اتارتی ہیں، ہے نا۔ تو دیکھیں پھر اسی طرح جنک فوڈ کھانے سے اور یہ جو معتدین کی وجہ سے جو ہے اوبیسٹی کتنی ہو گئی ہے، اوور ایٹنگ، اسے کھانے کے مقابلے لوگ کرتے ہیں، کھا کھا کے الٹیاں کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ، پھر یہ کہ پیٹس بعض دفعہ لوگ اتنے رکھتے ہیں کہ ان کی محبت میں خاندان والوں کو بھلا دیا، اپنے پیرنٹس کو جو ہے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیے، اور جو ہے پیٹس کو لے کے جو ہے، تو کیا کیا چیزیں یہ چل رہی ہیں۔ تو یہ جو معتدین میں جو ہے پھر بچوں کا نہ پیدا کرنا ہے نا، یہ ساری معتدین میں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف 2 آیات ہیں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ پھر سورہ اعراف میں اور اس کو اچھی طریقے سے بتایا جائے گا کہ اس میں یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اگر ہم اچھا لباس پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، تو یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اصل کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں اور اچھے کپڑے پہنوں، کیا یہ تکبر ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، تکبر کیا ہے؟ بدر الحق وغمت الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، کہ ہم بڑی جو ہے وہی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو بڑی آج کل مشہور ہے تو یہ میں پہن لوں تو میں تو کیا کی کیا ہاں،
तो ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर हम अपनी जिंदगियां वो लगा रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है। हमारा दिल चाह रहा है तो हम खाएं पिएं अच्छे कपड़े पहने, लेकिन हमारे अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए, और हुक्कुल इबाद का ख्याल हमको जो है जारी रखना है ना। तो ये सारी चीज, इससे हमारा जो है राह अमल कितना सारा बनेगा, कि मोतदीन की बात। और फिर कुलू मिम्मा रज़क़ना, और कुलू का लफ्ज मैंने पहले भी बताया था कि इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमारे ज्यादातर कमाई जो है वो खाने में इस्तेमाल होती है। लेकिन जो बाकी चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, वो हम खा तो नहीं रहे, लेकिन हम कपड़े पहन रहे हैं या अपने घर में कोई चीज ला रहे हैं, तो वो भी वो चीज हो जो हराम ना हो, हलाल हो, और हद से बढ़ी ना हो, है ना। अगर अल्लाह ताला ने हमको दिया भी है तो हम देखें कि किस किस की हमें मदद करनी है, खुद अपनी जात पे कितनी करनी है, अपने बच्चों पे करनी है, पेरेंट्स पे करनी है, नेबर्स पे करनी है, कहाँ कितना करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये दो आयत हो गई। अगर कुछ रह गया होगा तो हम अगली दफा कर लेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। तो आप लोग इसका राह अमल बता दें जी, और अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रूबी। आ, इसमें राय अमल मेरे लिए यही है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीजें पाकीज़ा जो हैं और खाने की थे, वो हम अपने पर हराम नहीं करें। हाँ, अगर कोई बीमारी है, अगर कोई तकलीफ होती है उस चीज से, तो उसको छोड़ दें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ अरसे के लिए अपने आप को इस चीज से रोक लें। और अपने घर में भी बच्चों को भी अपने समझाएं कि मतलब अल्लाह ने ये चीज जो है, जैसे बात बच्चे कहते नहीं हमने ये अलग गोश्त नहीं खाना, हमें ये करना है, तो उनको समझाएं कि नहीं भाई, ये चीजें हलाल हैं और इसमें खाओ, थोड़ा खाओ, लेकिन इत्तेदाल से खाओ। और बेहतरीन जो है अल्लाह ने जो भी दिया है और इसके हलाल है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको खाना बिल्कुल खाना। बिल्कुल और सही कुछ कहा कि आमदनी भी हलाल हो हमारी, और वो चीज़ भी हलाल हो। क्योंकि लोग आमदनी का बताओ ख्याल नहीं करते। हाँ, ये जरूर देखते हैं कि हाँ भाई, ज़ाहिर है कि जैसे खंजीर नहीं खाना है, अभी हलाल हराम का तो हम सूरह बकरा से मुस्तकिल पढ़ रहे हैं ना, कि क्या हलाल है क्या हराम है ना। और और जिस वो भी जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, है ना। और ये सारी चीजें हमको पता है, लेकिन जो है हमको ये नहीं पता होता बाज दफा कि आमदनी भी हमारी कहीं खुदा न खास्ता हराम तो नहीं है, तो वो भी हम सबको बहुत कॉन्शियस रहना है ना। और जी, जिस और तरह कौन फिर अल्लाह ताला, बताएगा। जैसे अल्लाह जी ताला जी। ने मतलब शादी का लिए कहा है, ईसाइयत में है कि वो रुबानियत अख्तियार कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। और जो अल्लाह ताला के काम है उनको मतलब पूरा करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि उसमें इत्तेदाल रहे, लेकिन करें वो जरूर। अपने आप को बिल्कुल जैसे हर वक्त रोजा ही नहीं रखना, और लोगों से मिलना नहीं जुलना नहीं कि भाई नहीं मेरा रोजा है मैं नहीं जा रही है। तो जहाँ आप कर सकते हैं वहां करें, और जहाँ मतलब छोड़ सकते हैं करें, छोड़ें। बिल्कुल। जी, डॉक्टर रुमाना मेरे ख्याल में पहले भी कुछ कहना चाह रही थी। जी डॉक्टर रुमाना। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बस मैं ये कहना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि अब हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हमारी बहुत ज़्यादा आयात जमा ना हो जाए ना। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि 30-40 हम एक अपना रखें कि हर 2 महीने के बाद हमारा टेस्ट हो जाया करे। ये एक लिमिट रख लें कि हमारी इतनी आयात हो जाया करेंगी तो हम कर लिया करेंगे, ताकि ये कि हाँ, वो या तो उसको एक एक पूरी रुबो तरह का से। रख लें ना, जैसे रुबो निस्फ इस तरह से, हाँ क्योंकि नया हाँ, सिपारा हमारा इसका शुरू कोई, हुआ है। हाँ, तो ताकि हम उसको अच्छी तरह ग्रिप करें। अब ये वैसे हम्म। तो माशाल्लाह आपने ज़्यादा टाइम दिया था और बहुत पहले बताया भी था, लेकिन अब बकरीद थी और उसके सिलसिले में ज़्यादा थोड़ा-सा काम ज़्यादा था, फिर बकरीद के बाद भी दावतें वगैरह, तो थोड़ा जल्दी में हमें थोड़ी-सी तैयारी करनी पड़ी ना। तो मैं यही सोच रही थी कि हमें पहले से पता होगा कि भई अब रुबा हो जाएगा तो हमारा इंशाल्लाह टेस्ट है। ये बात सबको पहले से ही हमें इंशाल्लाह पता होगी। तो एक तो बिल्कुल। ये बात कह रही थी और और साथ दूसरी साथ बात ये कि तैयारी रखें आज ना, की तो फिर आयत सिर्फ में रिवीजन जो देखिए। राह एक अमल। चीज, एक चीज अगर आप लोग करें, आप तो करती होंगी डॉक्टर रुमाना, लेकिन हो सकता है कोई ना भी करता हो, कि जो आपका अपना कुरान है ना, उसमें जो है वो पॉइंट्स पॉइंट्स जब हम लिखते हैं ना, तो रिवीजन बड़ा फटाफट हो जाता है। देखिए, एक तो आपका तफसीर का कुरान होगा, हाँ? क्योंकि मेरा एक दौरा जी कुरान मैं का लिखती। कुरान अलग है। उसमें मैंने साइड पे सिर्फ जी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और उसमें मुझे सारी चीजें फिर याद आ जाती हैं, है ना। तो आप लोग भी इस तरह सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे ना, तो वो बहुत आसानी हो जाती है फिर याद रखने में, याद करने में, है ना। ठीक है। और रूट वर्ड तो है कि बार बार जी याद और करना पड़ता दूसरा है, आज भूल के। भी जाता है इंसान।
جی، اور آج کی آیات سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کی آیات پڑھنے کے بعد میں ایک دفعہ اپنا دوبارہ سے جائزہ لوں کہ میں کہاں کہاں حلال کے اوپر چل رہی ہوں اور کہاں کہاں خدا نہ خواستہ حرام داخل ہو رہا ہے، اور میں اس سے کس طریقے سے بچ سکتی ہوں، اور میں یہ دیکھوں کہ کہیں میں کسی چیز میں معتدلی میں تو نہیں خدا نہ خواستہ کہیں شامل ہو رہی کہ میں کسی چیز میں جو ہے وہ حد سے بڑھ رہی ہوں، کہ میں نے اپنے اوپر جو ہے وہ کسی چیز کو بہت بڑھا لیا ہو یا کسی چیز میں تفریط کر دی ہو. تو صحیح ایک کہہ رہی ہیں، دفعہ میں بالکل. ان دو آیات شاباش کی ہیں. روشنی میں اپنا جیسے جائزہ لوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم کوشش لوگ کروں زیادہ تر اپنے کو کہ میں. صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم دیکھیں کہ ہم کس چیز میں حد سے بڑھ رہے ہیں، ہے نا. کیونکہ لا یحب المعتدین کی بات آئی ہے نا. حلال حرام کی تو بات ہے، لیکن یہ چیز بہت ہی خطرناک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کہیں میں کسی چیز میں حد سے تو نہیں بڑھ گئی ہوں. بہت اچھا انہوں نے بتایا. اور کون بتائے گا؟ ابھی ٹائم ہے تو آپ لوگ ٹیسٹ کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا اگر چاہ رہے ہیں یا بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں نا. ویسے تو کافی ٹائم دیا تھا، عید سے بھی بہت پہلے سے ٹائم دیا ہوا تھا، ہے نا. پھر پوری وہ 10 دن بھی آئے اس سے بھی پہلے سے. ہاں، یہ کہ میں نے جو ٹاپک عنوانات دیے وہ آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں کہ کون سے اہم ٹاپکس ہم نے کور کیے ہیں ان آیات میں، ہے نا. آپ لوگ خود بھی لکھا کریں نا کہ یہ ہم نے یہاں سے یہاں تک کیا تو یہ اہم ٹاپکس تھے. جی جلدی جلدی بتائیں رائے عمل. جی ڈاکٹر عزرا، جی ان جی صبا. آیتوں سے جو میں نے چیز جو سیکھی اور جو مجھے بہت ہی زیادہ کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو پہ بیلنس کرنے کا، کسی چیز کو بہت زیادہ اور نہ کسی چیز کو بہت کم، چاہے وہ زندگی کے کوئی بھی پہلو ہوں، چاہے وہ آپ کی نماز ہے، آپ کی زندگی کے کوئی معاملات ہیں، اس میں ہر چیز میں ہمیں اگر ہم بیلنس اپنی چیزوں میں رکھیں تو کیا کہتے ہیں معاملات بہت اچھے طریقے سے ہم لے کے چل سکتے ہیں. اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہی ہوں کہ میں کچھ دن پہلے بڑی پریشان تھی، گھبراہٹ تھی، کچھ تھی چیزیں جو ماشاء اللہ سے ہو رہی تھیں، تو مجھے یہ تھا، تو میں ڈھونڈتی تھی کہ میں کوئی دعائیں دیکھ لوں، کوئی مجھے دعائیں مل جائیں. اور جو میرے فرائض تھے جیسے صبح شام کی دعائیں جو تھیں، اور جو میرے سنتوں کے جو اور تھی، اس میں ذرا سا نا یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو میں کر ہی رہی ہوں، اور ان کو میں کہ وہ کر رہی تھی کہ کہتے ہیں اتنی امپورٹنس نہیں دے رہی تھی. پھر سڈنلی میں نے ریئلائز کیا کہ میں ادھر ادھر کیوں بھٹک رہی ہوں. مجھے جو چیز جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صبح شام کی دعائیں ہیں اور جو فرض بالکل، اس میں نماز کے سب بعد سب آ وہ جاتا میں ہے کر لوں. واقعی. تو میں ہاں. اور اللہ کا شکر ہے، احسان ہے ڈاکٹر عزرا کہ میں کرتی تو تھی، لیکن اس عمل نے مجھے اتنا اس پہ ماشاء اللہ سے وہ کر دیا کہ میں چاہے کتنی مصروف ہوں، کچھ بھی ہو، میرے ہاتھ میں موبائل ہو، چاہے مجھے یاد نہ ہو، میں اس کو موبائل کو کھول کے پڑھ لوں گی، لیکن میں اس میں ناغہ نہیں کرتی. اور مجھے اتنا سکون ہے جس چیز کے لیے میں ڈھونڈ رہی تھی اور بےتاب ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ نا یہ چیزیں بھی تم کر لو گی تو تمہارے لیے کافی ہے. تو وہی چیز ہے صحیح. نا کہ آپ اپنی چیزوں کو ہم وہی بیلنسنگ یور سیلف. تو بالکل بالکل. اعتدال جو ہے نا بہت ضروری ہے، حد سے نہیں بڑھنا ہے، اور ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ میں کس چیز میں حد سے بڑھ رہی ہوں نا. وہیں پہ ہمارے وقت میں پہلے برکت اٹھ جاتی ہے نا پھر. اور یہ جو حلال حرام ہے نا، یہ خاص طور پہ کہ آمدنی میں ہے نا، کہ آمدنی جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ کافی لوگوں کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کہیں وہ حرام نہ ہو. کیونکہ گوشت کا تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اچھا گوشت جو ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. باقی چیزوں کو ہم لوگ پھر اتنا نہیں دیکھ پاتے نا. خیر جو باہر کے ملکوں میں رہتا ہے اس میں کافی ہم لوگ کی عادت ہو جاتی ہے کہ اچھا بھائی کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی نہیں. پاکستان میں بلکہ اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. ہم وہاں گئے تو ہمیں پھر اندازہ ہوا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں. جی اچھا ڈاکٹر چلے عرصہ، اللہ. میں ایک چیز بس لاسٹ اور کہنا چاہ رہی تھی کہ خاص طور پہ جی. میں سوچ رہی تھی کہ میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے نا، اس میں بھی ہمیں خاص طور پہ اعتدال کو چیک کرنا چاہیے. کیونکہ مجھے چیک کرنا چاہیے کم کہ جیسے بعض دفعہ شاباش کوئی ہے. اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو اچھی چیز کے چکر میں میں لگی رہتی ہوں، پھر وہ دوسری بھی تیسری بھی چوتھی، تو اس کی کوئی لمٹ ہو میرے پاس کہ مجھے یہ چیز فوکس ہو کر کہ مجھے اتنا ٹائم ہی بس دینا ہے، اس کے بعد
مجھے اپنا دوسرا کام، تو میری دوسری چیزیں افیکٹڈ نہ ہوں، خاص طور پہ جیسے رات کی نیند افیکٹڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر صبح کی نمازیں اور پھر صبح کے روٹین ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ میں اس کو بھی چیک کروں اپنی انشاءاللہ. آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ بتایا، کیونکہ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اب ٹائم میں برکت نہیں ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے. کیونکہ اس میں نئی نئی کر کے بھی جو ہے کتنا ٹائم نکل جاتا ہے، اور اصل میں اپنے کو کنٹرول کرو تو دوسرا بھی برا مان جاتا ہے نا. اور کیونکہ اب ہم لوگ جیسے ڈاکٹر بھی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن سے بھی جوڑا ہے، تو فوراً لوگ چاہتے ہیں کہ جواب دیا جائے نا. تو وہ بعض دفعہ بڑی مشکل کام ہو جاتا ہے کہ کھولو تو پھر اتنا ٹائم اس میں نکل جاتا ہے. تو ٹائم میں جیسے بے برکتی کچھ بڑھتی جا رہی ہے نا. تو پہلے حالانکہ ایسی نہیں ہوتا تھا. تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب کس طرح سے کنٹرول کریں، یہ ہم لوگ کو حکمت کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ اس میں ظاہر فائدہ بھی ہے بہت ساری چیزوں کا، تو ہم اس کے فائدے اٹھائیں اور نقصان سے بچیں. اور پھر ظاہر ہے کہ ادھر سے ادھر ہم لوگ پوسٹ کرنا، ابھی خود ہم نے نہ تو عمل کیا ہے نہ اس کو کنفرم کیا ہے، تو لوگ یہ بھی بہت کرتے ہیں نا. تو ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا. اور آپ لوگوں کو میں پھر بہت بہت وہ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا، آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے چنا. اور ماشاء اللہ جن لوگوں نے جو ہے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا، جن کو ایک دو سال بھی اگر ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بہت پرانے تو نہیں ہیں نا. تو وہ بھی ماشاء اللہ اتنا اچھا کر رہے ہیں. اور آپ ان لوگوں کا اگر دیکھ لیں تو، کیونکہ میں ثنا کو تو جانتی ہوں کہ ان کی کافی پرابلمس ہیں. ان کا تو یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں دے بھی پائیں گی کہ نہیں، ہے نا. اور ماشاءاللہ عظما اور ردا، ان سب کو میں دیکھتی ہوں تو بہت ہی شگفتہ. یعنی کہ میں ایک ایک کا نام لوں. روبی سے تو میں نے باقاعدہ پوچھا کہ آپ نے کیا بغیر دیکھے کیا ہے، تو ان کا کہ ہاں میں نے بغیر دیکھے کیا، صرف ایک آدھ چیز دیکھی ہے. سبات نے بھی کہا کہ ہاں میں نے جو ہے دیکھ کے کیا ہے، لیکن میں نے روٹ ورڈز بغیر دیکھے کیے ہیں، ہے نا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر دیکھ کے بھی کیا ہے تو کچھ لکھا ہے تبھی تو جواب دیا ہے نا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو بہت آپ لوگوں کا جو ہے وہ ماشاءاللہ سب کے نمبر جو ہیں وہ 50 سے ابو ہی ہیں، سوائے ایک آدھ کے، ہے نا. چلیں ہم دعا کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہم کو علم حاصل کرنے والا اور عمل کرنے والا بنائے ہیں. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر. اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس پہ عمل کریں، اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.